جس پہلو پہ آپ نے بات کی کہ مخالفت نہیں کر سکتے آپ، لیکن اگر مخالفت کوئی کرتا ہے تو اس کا ڈنٹ آپ کو پڑے گا اور بڑی تھن میجورٹی ہے آپ کی. ایک تو یہ بات. دوسرا جو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اگر سول مقدمات بنتے ہیں دیٹ از فائن، فوجداری مقدمات میں جو انہیں گھسیٹا جا رہا ہے وہ ان کے ساکھ کو متاثر کیا جا رہا ہے. آپ کی جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ڈنٹ کس کو پڑے گا، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. یہ جو سیاسی ولایت کے دعوے دار بیٹھے ہوئے سارا دن بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جمہوریت، مستقبل، اکانومی، اس کے بارے میں یہ سوالات پیدا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ جو اچھی خبریں ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو کہیں امید نہ ہو جائے پیدا اپنے وطن کے بارے میں اور اپنے وطن کے اداروں کے بارے میں. اور جب بھی آپ دیکھیں گے پاکستان کے اوپر کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اب تو گیا، جی اب چھٹی ہو گئی، جی سارا کچھ گیا. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے یہ کہنا. پاکستان میں دو چیزیں ہیں، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ انکلوسیو سسٹم ہے، اس میں خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ نقص بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی رائے. آپ ذرا دوسرے ممالک دیکھ لیں نا، جتنے بھی پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں پہ جمہوریت ہے یا جہاں پہ الیکٹڈ سسٹمز ہیں، کہ پاکستان جتنی کہاں آزادی ہیں. جو کچھ یہاں کا آ جاتا ہے کوئی کہنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جس طرح کی تقریریں یہاں ہوتی ہیں کر سکتا ہے کوئی؟ جس طرح کے اداروں کے اوپر سب کچھ یہاں پہ چڑھائی کی جاتی ہے، وہ دنیا کے کسی اور مسلم ملک سے کسی جگہ آپ مثال ڈھونڈ کے مجھے بتا دیں کہ وہاں بھی ایسا ہوا تھا؟ کبھی نہیں ہوا سکتا. ایک یہ انکلوسیو سسٹم ہے، اس کا روشن پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایسا حکمران ہے جس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ، کوئی ذاتی بزنس، کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ریاست کے بزنس کے ساتھ اور اس کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کسی جگہ ذرا سی خرابی کی خبر آتی ہے تو وہاں پرائم منسٹر عمران خان از ان ایکشن، وہاں پہ انکوائری ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے اوپر اگر کوئی نام آتا ہے یا حرف آتا ہے تو ان کو، اگر سرکاری عہدہ ان کے پاس ہے یا پبلک آفس ان کے پاس ہے، گورنمنٹ کا وزیر ہیں، کوئی مشیر ہیں، کوئی دوسرے ہیں، تو ان کو پھر استعفیٰ دینا چاہیے اور وہ دیتے ہیں. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. پنجاب میں ایک لا منسٹر صاحب ہوتے تھے شہباز شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں اور پیسے وصول کر رہے ہیں، اور ان کو وزارت سے نکالا گیا اور پھر وہ دوبارہ دوسرے دروازے سے دوسری وزارت میں آ کے وہ بیٹھ گئے. جو اصل ایشو ہے وہ دو ہیں اس وقت. ایک یہ ہے کہ کسی جگہ سے بھی جو لوگ نقب لگانا چاہتے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے مولانا جب اسلام آباد میں آئے تھے تو وہ کہتے تھے میں 3 دن دیتا ہوں، نیچے اترو، ہمارے حوالے کرو. آج کل ڈپریشن میں، آج کل دیکھا کیا ہے، وہ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. وہ جو ایک بھرم بنا ہوا تھا نا کہ بڑی طاقت ہیں ان کی، جو خاکی اپنی بٹالین ہے، بڑی طاقت ہیں جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ان کے شاگرد وغیرہ، تو وہ ساری طاقت لوگوں نے دیکھ لی، یہاں پہ آزما لی انہوں نے. اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب جس رفتار سے اڑتے ہوئے شہباز صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی بس اب تو گیا جی، اور بس رخصتی ہو گئی. تو وہ اب رخصتی خود چاہتے ہیں، این آر او خود مانگ رہے ہیں، بھاگنے کی کوشش کر چکے ہیں، نہیں نکلنے دے رہا ان کو قانون، اور ان کو جو سامنا کرنا ہے کیس کا، اس کا سامنا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اس پہ تو میں بات کر چکا ہوں کہ بجٹ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور نمبرز ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ بجٹ پاس ہوگا یہاں بھی، اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بجٹ پاس ہوگا. یا 11 کو یہاں ہوگا. 3-4 دن بعد زیادہ سے زیادہ میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، تو وہ 4-5 دن بعد اس کے جو ہے وہ پنجاب میں بھی بجٹ آ جائے گا انشاءاللہ، اور دونوں جگہ پاس ہو جائے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا کسی جگہ سے بھی کوئی ایسا خطرہ پاکستان کے نظام کے لیے؟ آنسر از نو. یہی تو پریشانی ہے. وہ کہتے ہیں سارے حالات ٹھیک کیوں ہیں. ایسی ججمنٹس جتنی آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کنٹینشیس ہو سکتی تھی، پچھلے ادوار میں کنٹیسٹ ہوتی رہی. پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے فیصلہ کیا ہمارے ادارے ان کو اور مضبوط کرتے ہیں، اور ہم نے ساری ججمنٹس مانی. کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے جس میں سٹیل میٹ آیا ہو. دوسرا، جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی اپنے دائرہ کار کے اندر، اپنے آئینی حدود کے اندر، جو نیشنل کازز جتنے بھی ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل جتنے چیلنجز ہیں، ان کے اوپر ہم اکٹھے ہیں. اور پھر جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے اکانومی کو. کسی جگہ سے آپ 92 فیصل آباد آپ کا شہر ہے، وہاں کسی جگہ، کسی انڈسٹری میں آپ گھس جائیں، رینڈم چلے جائیں کسی جگہ پہ بھی،
سوائے ان لوگوں کے جو ملک سے یا تو مفرور ہیں یا ان کے مفادات باہر ہیں, وہ باہر دیکھتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک طوفان چائے کی پیالی میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے جی اڈے مل گئے. سیدھی بات کر دی پاکستان نے, عمران خان نے. عمران خان کی اپوزیشن کی سیاست ساری کی ساری دیکھ لیں, جب سارا پاکستان کھڑا ہو کے دوسری طرف کہتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو رہا ہے یہ جو آئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نئے نئے بام اور ٹیکنالوجیز آ کے استعمال کرنا شروع کیا ہمارے ویسٹرن بارڈر کے پار, تو اس وقت بھی وہ نہیں مانے. تو اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جب دی مین ان اتھارٹی, انہوں نے خود فیصلہ کرنا, وہ فیصلہ سنا دیا. ٹھیک نظامی صاحب, پریشانی کی خبر نہیں رہی ہے. پریشانی یہ ہے کہ پریشانی کیوں نہیں ہے. نظامی صاحب, پریشانی یہ ہے کہ پریشانی کی خبر کیوں نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی باتیں کہی ہیں آپ نے, لیکن یہ بتائیے بطور آپ کا جو پورٹ فولیو ہے کہ قانونی سوال آپ سے ایک دو کرنا چاہتا ہوں. یہ علی ظفر کی جو ون مین کمیشن ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اور اس کی رپورٹ جو ہے واقعی کوئی ایسی ہے جو فیوریبل تھی ٹورڈز ترین گروپ, اس لیے وہ دبا دی گئی ہے, اور ترین صاحب کہہ رہے ہیں اس کو پبلک کیا جائے, اور حکومت خاموشی اختیار کی ہوئی اس معاملے میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ چینی, آپ کو یاد ہے ایوب خان کے زمانے میں مہنگی ہوئی تھی جب, تو اس وقت جلوس نکلے تھے, اور 10 روپے من ہے آٹا اور پھر بھی ملک میں ہے سناٹا, نظمیں لکھی گئی تھیں. تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. پہلے تو عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے, اور اس حکومت کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے ہاتھ ڈالا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جو اصل ایشو ہے اس سے نظر لوگوں کی ہٹانے کے لیے, جس طرح مثال کے طور پہ شو کیسنگ کی جاتی ہے مختلف ایشوز کی, جب بھی پاکستان کے لیے, آپ کو یاد ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہوئے جب شروع, تو سارا پاکستان متحد ہو کے بھارت کے خلاف ایک بیانیے کی پیج پہ آ گیا. تو اسی وقت مولانا نے کہا میں تو اسلام آباد آ رہا ہوں, تو وہ بیانیہ پیچھے چلا گیا. وہ پھر ایک بیانیے کے بجائے ایک شو کیسنگ جو تھی اس ایشو سے لوگوں کی نظر ہٹانے والی, وہ شروع ہو گئی. ایک اس کا دوسرا پہلو جو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں, جو کچھ دیا گیا تھا اس حکومت کو, جو کچھ ورثے میں ملا تھا اس حکومت کو, ایک پارٹی نے 29 سال حکومت کی, 13 سال سے وہی پارٹی صوبے کے اندر حکومت کر رہی ہے, دوسری پارٹی نے کم و بیش 34 سے 36 سال تک حکومت چلائی. تو وہ کیا تھا جو انہوں نے کمال کر دیا تھا, جو اس گورنمنٹ نے اپنے 3.25 سال میں, 3.25 سال فار دا فرسٹ ٹائم اس گورنمنٹ نے وہ کمال نہیں کیا. یہ کمپیریزن بنتا ہے جو کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ وہ کیا چھوڑ کے گئے تھے اور کیا ہم نے وہ واپسی کی راہ کس طرح سے ہم نے اپنائی ہے, اور وہ کھوٹی نہیں ہو سکی. ایک اور پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نظامی صاحب, وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی ساری ٹوٹل سیاست, یعنی ساری مخالفت آپ اکٹھے کر لیں, جتنے اندازے وہ لگاتے ہیں, وہ جتنے دعوے وہ کرتے ہیں, جتنی وہ تقریریں کرتے ہیں, اور جتنا وہ ان کو ملتا ہے یہاں پہ ٹی وی ٹائم جو ان کو ملتا ہے, اسپاٹ جو ان کے حصے میں آتی ہے, وہ سارا کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا مجھے بتا دیں, سوائے ایک بات کے کہ کوئی طریقہ ہو ہمیں اقتدار میں شریک کرو. مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے بغیر مکمل نہیں ہے. نواز شریف صاحب کون سا کام تھا ایسا چھوڑ کے گئے تھے جس کو سوائے منی لانڈرنگ کے, سوائے کک بیک کے, سوائے کمیشن کے, کہ وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ شروع کرنا چاہیں گے؟ وہ کیا کام ہے ذرا بتا دیں, یا اپنے اثاثوں میں اضافے کے. تو اس لیے یہ یکسوئی سے ایک ہماری جو آپ نے کانا جی کے علی صاحب کی, میں 2 چیزیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو کور کمیٹی کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکشن دی, اور اس ڈائریکشن کی روشنی میں میں نے بھی کل جو جتنے بھی جواب آتے ہیں, میں نے ساری منسٹریز کو یہ کہا ہے کہ آج جو جواب آئے آپ اپنی منسٹری نے 3.25 سال میں جو کچھ کیا ہے وہ بتائیں. تو پتہ یہ لگا کہ 10, 8 اور پھر 5 ضلع ایسے ہیں جہاں پہ تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ اس بات پہ لگا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جو 34 اضلاع ہیں, ان میں سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دور دراز علاقوں میں وہاں پہ ان کو موبائل کی فیسلٹی اور ان کو ٹیلی فون کی فیسلٹی, یعنی ٹیلی فون زیادہ کنیکشنز ہمارے پاس ہیں, اور اس میں سے جو لینے والے لینے کے بعد بھی, یعنی جتنی مثال کے طور پہ 4
ہم اس وقت 3 بندے اس گفتگو میں شریک ہیں, ہم تینوں لے چکے ہیں اور کوئی بندہ باقی نہیں ہے, لیکن میز کے اوپر ٹیلی فون پڑا ہوا ہے. تو ایک یہ تھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا جو علی کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی جو رپورٹ ہے, یہ تو ایک انٹرنل انویسٹیگیشن جی یا انٹرنل کوئی پروب نہیں تھی, یہ تو فیکٹ فائنڈنگ اپنی پارٹی کے لیے اندرونی طور پہ تھی. پھر ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح کی انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی رپورٹ تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انہوں نے جب پچھلا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمارے ووٹ چوری ہو گئے, اس سے پچھلا اس دفعہ بھی کہا ہے, اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ چوروں کو ہم جانتے ہیں, اور دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے کہا تھا چوروں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے ووٹ بیچا ہے ہمارے اپنے جو انٹرنل, ہم نے انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی ہے,